بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے روح پرور موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور روح کی گہرائیوں میں ایمان کی تازگی اترتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو براہ راست ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو یا غریب۔ ہر ایک نے اپنی زندگی کے سفر کو ختم کرنا ہے اور قبر میں اترنا ہے۔ یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، جو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کا حال سن کر بڑے بڑے بہادروں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص قبر کے عذاب کو دیکھ لے تو وہ کبھی ہنس نہ سکے۔ یہ وہ مقام ہے جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ قبر کی وحشت، اندھیرا، تنہائی اور عذاب کے فرشتے، یہ وہ سب کچھ ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے اعمال کے مطابق پیش آتا ہے۔ لیکن رحمت خداوندی اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو قبر کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں اور قبر کو سکون اور راحت کا مقام بنا دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ایک عظیم سورت کی تلاوت ہے، جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لازمی پڑھا کرو، کیونکہ یہ قبر کی سختیوں سے بچاتی ہے، جہنم سے پناہ دیتی ہے، والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد پر مصیبتیں نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالی اس عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، سوچو ذرا کہ ہم کس قدر غفلت میں ہیں، دنیا کی وقتی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن اپنی اصل منزل کو بھول جاتے ہیں۔ قبر اندھیری ہے، قبر تنہائی ہے، قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ جائیداد، نہ عزت و شہرت، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں جائیں گے، اور وہی اعمال یا تو روشنی بنیں گے یا اندھیرا یا رحمت یا عذاب کی شکل اختیار کریں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم کتنی بار اپنے دل سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آج ہمیں قبر میں اتار دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو قبر کو سکون سے بھر دیں گے، یا ایسے ہیں جو ہمیں عذاب کے شکنجے سے کس دیں گے۔ اس لیے آج ہم اس عظیم سورت کے بارے میں بات کریں گے جسے پڑھنے سے قبر کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو اپنی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ قرار دیا ہے۔ یہ سورت انسان کے لیے ڈھال ہے، ایک عظیم مضبوط قلعہ ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدل دیتی ہے۔ یہ سورت قبر میں پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتی ہے، اس کے رب کے حضور عرض کرتی ہے، اے رب، میں نے اس بندے کو دنیا میں تیرے لیے ذکر میں مصروف رکھا، اسے معاف کر دے، اسے قبر کے عذاب سے بچا لے، اسے راحت عطا فرما۔ رحمت العالمین اپنی رحمت سے اس کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی آسان راہیں عطا کی ہیں، کتنے سادہ اعمال بتائے ہیں۔ ہم اگر انہیں اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے، مگر افسوس کہ ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہیں، دن رات دنیا کی فانی لذتوں میں گم ہیں، ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے اصل سرمایہ ہیں۔ ذرا سوچئے، جب کسی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اہل خانہ روتے ہیں، دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں، زمین اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، نہ کوئی عزیز ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، نہ صرف اور صرف وہ اعمال رہتے ہیں جو اس نے زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ اس لمحے سب سے قیمتی چیز وہی اعمال ہوتے ہیں جو قبر کے نورانی بنا دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم عمل اس سورت کی تلاوت ہے، جسے پڑھنے والا نہ صرف خود عذاب سے بچتا ہے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ کتنی خوشخبری ہے کہ ایک عمل نہ صرف ہمیں جہنم سے بچاتا ہے بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخشش والا بنا سکتا ہے، جس کی محبت اور قربانیوں کا ہم حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ دین اسلام رحمتوں کا دین ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ہمیں ان دروازوں پر دستک دینا ہے، اس صورت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے تاکہ ہماری قبریں روشن ہوں، ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اللہ اپنی رضا سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج ہم اپنے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم سب اپنی غفلت کو چھوڑ کر اس صورت کو تھام لیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے جس کی کوئی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کی ایک آیت روشنی ہے
اور ہر صورت رحمت اور برکت کا خزانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، قرآن سے جڑ جاؤ، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن خود گواہی دے گا، اے رب میں نے اس بندے کو تیری آیات کی تلاوت میں مصروف رکھا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ محترم سامعین، جب ہم اس صورت کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ تبارک یعنی کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف سورت دنیاوی سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ قبر میں اترنے کے بعد کی وحشت اور اندھیروں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سورت ملک کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے تاکہ ہماری قبر کا پہلا لمحہ ہی رحمت اور سکون سے بھر جائے۔ محترم سامعین، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ غور کیجئے، یہی وہ صورت ہے جس کی ابتدا ہی موت اور زندگی کے فلسفے سے ہوتی ہے، تاکہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ اصل مقصد دنیاوی کھیل تماشے نہیں بلکہ اچھے اعمال ہیں۔ اور یہ صورت قبر میں انسان کی ڈال اس لیے بنتی ہے کہ اس نے زندگی میں اعمال کو بہتر بنایا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ اس آیت کے ذریعے واضح پیغام ملتا ہے کہ قبر کا حال ان اعمال کے ساتھ جڑا ہے جو ہم نے زندگی میں کیے، اور جب یہی صورت قیامت تک تلاوت کرنے والے کے ساتھ رہے گی تو وہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ سورت ملک ہے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ شفاعت کا مطلب ہے یہ صورت قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر ہمارے حق میں بات کرے گی۔ وہ عرض کرے گی، اے رب میں نے اس بندے کو دنیا میں تیرے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے جہنم سے بچا لے۔ محترم سامعین، یہ کتنی بڑی سعادت ہے نا کہ ایک صورت ہماری سفارشی بنے، اللہ رب العزت اس سفارش کو قبول فرما لے۔ محترم سامعین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ارشاد ہے، اور سورۃ آل عمران میں ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال سکھائے جو آخرت کی روشنی بنے، قبر میں سکون عطا کریں۔ اس لیے انہی اعمال میں سے یہ صورت بھی ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتی ہے۔ محترم سامعین، جب ہم والدین کی بخشش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کے حقوق کو اسلام میں کس قدر بلند مقام عطا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ عنکبوت میں ہے، ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ایک صورت کی برکت سے والدین کی مغفرت ہو جائے تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سورۃ ملک پڑھتا ہے تو یہ صورت اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس صورت کی تلاوت کے ذریعے ان کے لیے مغفرت کا سامان پیدا کریں۔ محترم سامعین، اولاد کے مسائل اور مصیبتوں کا ذکر بھی اس صورت کے ساتھ جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت پڑھنے والے کی اولاد پر مصیبتیں نہیں آتی بلکہ اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ صورت صرف قبر کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور تحفظ کا وسیلہ ہے۔ محترم سامعین، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پہاڑ جیسی مضبوط چیز قرآن کے سامنے جھک جائے تو ہمارے دل کیوں نہ جھکے۔ یہ صورت بھی جب دل میں اترتی ہے تو قبر کی سختی کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت کے غضب سے بچاتی ہے۔ محترم سامعین،
یہ حقیقت ہے کہ قبر کی وحشت کو دور کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ یہی صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صورت ملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے اور یہ صورت قیامت تک اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ روایت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر ہم صورت کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں تو ہمیں قبر کی سختی کا خوف نہیں رہے گا، بلکہ یہ صورت ہماری محافظ بن کر ہمارے ساتھ رہے گی۔ محترم سامعین، اس دوسرے حصے میں ہم نے قرآن و احادیث کے ذریعے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ صورت ملک کو معمول بنا لینا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ صورت قبر کی سختیوں سے بچاتی ہے، جہنم کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد کو مصیبتوں سے بچاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہم اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ یاد رکھیں، یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، قبر میں اترنے کے بعد پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے عہد کر لیجئے کہ اس صورت کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، اپنے گھروں میں اس کی تلاوت معمول بنائیں گے تاکہ ہماری قبریں روشن ہوں، ہم اللہ رب العزت کے قرب کے مستحق بن جائیں۔ نہ محترم سامعین، قبر کے عذاب کی ہولناکی ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ رب العزت سے اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العزت مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں تو ہم گنہگار امت کو کس قدر ڈرنا چاہیے۔ محترم سامعین، ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو، کیونکہ قبر کی سختی اور عذاب ایسا ہے کہ فرشتے بھی لرز اٹھتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین رو پڑے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ محترم سامعین، ایک اور روایت میں آتا ہے قبر میں انسان کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر انسان ایمان پر قائم ہو تو وہ جواب دے دیتا ہے اور قبر اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں بدل جاتی ہے، لیکن اگر وہ کفر یا نفاق میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ جواب نہیں دے پاتا اور فرشتے اس پر لوہے کی ہتھوڑیاں مارتے ہیں کہ اس کی چیخ سن کر سب کچھ دہلا دیتا ہے۔ یہ منظر ایسا ہے کہ اگر کوئی سن لے تو اس کا دل کانپ جائے۔ محترم سامعین، ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اور اگر وہ نیک ہو تو قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بدکار ہو تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ منظر ہے جو تصور میں لاتے ہی دل دہل جاتا ہے۔ محترم سامعین، ایک روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال نقل کیا گیا کہ جب بھی آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہے اور اگر یہ سخت ہو گئی تو آگے سب سخت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ محترم سامعین، سوچیے اگر حضرت عثمان غنی جیسے عظیم صحابی بھی قبر کو یاد کر کے رو پڑتے تھے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ گزرے تو آپ نے دو قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا اس لیے کہ لوگوں میں چغلی کرتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ گئے کہ بظاہر چھوٹے گناہ سمجھنے والے اعمال بھی قبر کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک اور روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں قبر کے حالات بیان فرمائے۔ مومن کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے اور قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، فاجر کی روح جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔
یہ منظر ایسا ہے کہ سننے والے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور دل پر لرزہ طاری ہو جائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم ان کے سامنے عذاب قبر کو لائیں گے جو سب سے بڑا عذاب آنے سے پہلے ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ آیت قبر کے عذاب کی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عذاب اصل جہنم کے عذاب سے پہلے کا نمونہ ہے تاکہ انسان ڈر کر توبہ کر لے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کہا جائے گا آل فرعون کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت بھی قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ صبح شام کا ذکر قیامت سے پہلے کا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے دل دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قبریں ہمارے سامنے ہیں، روز ہم کسی نہ کسی کو دفناتے ہیں، لیکن اگلے دن سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً ان مناظر کو دل میں اتار لیں تو کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ محترم سامعین، اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کتنی ہولناک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس پر اللہ رب العزت غضب ناک ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اب اگر قبر میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ظاہر ہو گئی تو سوچے ہمارا کیا حال ہوگا۔ نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مال ہوگا، نہ اولاد، صرف اور صرف اعمال ہوں گے جو یا تو ڈھال بنیں گے یا ہلاکت کا سامان۔ محترم سامعین، یہ واقعات اور دل دہلا دینے والے مناظر اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، ہم سیدھے راستے کی طرف مائل ہو جائیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو قبر کی سختیوں کو ختم کرنے والی ہے، جو والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، جو اولاد پر مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والی ہے۔ اب ہمیں عہد کرنا ہوگا، ہم غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ قرآن سے تعلق قائم کریں گے، خاص طور پر اس سورت کو ہر رات پڑھنے کا معمول بنائیں گے تاکہ قبر کی سختیوں سے بچ سکیں، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں۔ محترم سامعین، اس پورے بیان کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو اس عظیم سورت کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید میں، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ سورت ملک ہے، یعنی سورت تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ محترم سامعین، اب آئیے اس کا طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ سورت ملک کل 30 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا معمول یہ بنانا ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے، چاہے آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں یا وضو کی حالت میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ہر رات پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے سب سے افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنے بستروں کی طرف جائیں تو اس وقت سورۃ الملک کو پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا تو اسے چاہیے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھے اور ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور مفہوم کو بھی سمجھے تاکہ دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اگر کوئی حافظ ہے تو اسے زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے مستقل معمول بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورۃ ملک پڑھی اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ محترم سامعین، اب آخر میں ہم ایک ایسی دعا کریں گے جو دلوں کو لرزا دے گی، آنکھوں سے آنسو جاری کر دے گی، جو ہمارے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔
اے اللہ رب العزت، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری گردنوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما۔ اے اللہ رب العزت، جب ہم اپنی قبروں میں اتر جائیں اور سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں تو اس وقت ملک کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، قبر کی وحشت کو ہمارے لیے رحمت میں بدل دے، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، قبر کے عذاب کو ہمارے لیے سکون میں بدل دے۔ اے اللہ رب العزت، جب منکر نکیر سوال کریں تو ہمیں کلمہ طیبہ پر قائم رکھنا، ہمیں جواب دینے کی توفیق دینا۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، اس کی شفاعت نصیب فرما دے، حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے جام عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں بخشش دے دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ان کو دین پر قائم رکھ، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ اللہ رب العزت، قیامت کے دن جب سب لرزاں و ترساں ہوں گے، ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے، ہمارے پل صراط کی راہ آسان فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے مقربین کے ساتھ داخل فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنے قرب کی لذت نصیب